آپ غامدی صاحب کے فالوور کے ساتھ میرا تنازع ہو جاتا ہے تو ہم نے منصف کس کو بنانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول کو منصف بنانا ہے. یہ غامدی صاحب کہتے ہیں ہم قرآن کو منصف بنائیں گے. سیاق، غامدی صاحب کو نا سیاق بہت پسند ہے. ٹھیک ہے جی، تو آج ہم غامدی صاحب کو سیاق سے ہی جواب دیں گے. ہو گیا، اس کا تعلق غدیر سے نہیں ہے. وہ جو روایت آپ خود پڑھ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ صاحب، ان کو چاہیے تھا تھوڑی سی تحقیق کر لیتے. غامدی صاحب کی تو تحقیق تو ماشاءاللہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین چلتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں غامدی صاحب ڈاکٹر ہی ہیں غالباً. یہ کیا بیان کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ جو کہ براہ راست سلیکٹ ٹاپک حاضر خدمت ہے. آواز کرتے ہیں ہمارے سب غامدی صاحب. ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی حدیث سبلین پر، اس طریقے سے حدیث قصہ پر. ہمارے امت کے دو رجحانات پہلے تشیع اور سنت کے تشیع. یہاں پہ غامدی صاحب جو ہیں وہ کلام کر رہے ہیں کس کے حوالے سے؟ یہاں پہ کلام کر رہے ہیں حدیث غدیر کے حوالے سے. سنتے ہیں پہلے تو ان کا مقدمہ ہے اس کی کیا تھا. اس کے بعد تمام بزرگ صحابہ سمیت حاضرین نے صحیح تعلیق کی بیعت کی تھی. ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر اللہ کے پیغمبر نے خدا کے حکم سے کی تھی، اور اس تقریر سے پہلے کچھ آیات نازل ہوئی تھیں. وہ آیات کے انشاءاللہ ذکر کریں گے. اور جس وقت تقریر کا خاتمہ ہوا تو اس وقت بھی کچھ آیات اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے بعد کچھ فیصلے ہیں جو سیدنا علی کے حق میں کر دیے تھے. روایت کیا ہے؟ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم سب کی جانب پڑھیں گے. روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جگہ حضرت علی کو یمن بھیجا تاکہ غنیمت کے خون سے 5 حصے کو لے آئیں. صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ عنہ سے بہت بغض تھا اور میں نے انہیں غسل کرتے ہوئے دیکھا. میں نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ علی نے کیا؟ صحابی کو امیر المومنین سے بغض تھا. پوائنٹ بھی نوٹڈ کیا؟ انہوں نے ایک لونڈی کی صحبت اختیار کی. پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا. آپ سے دریافت کیا کہ بریدہ تمہیں علی کی طرف سے بغض ہے؟ میں نے کہا ہاں. فرمایا علی سے دشمنی نہ رکھنا، یہ خبز کا مال اس کا زیادہ حقدار ہے. جناب بریدہ وہ صحابی تھے اور ان کو امیر المومنین سے اس بعد روایت میں آتا ہے کہ علی سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. امام احمد کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے دشمنی مت رکھو، وہ میرا ہے اور میں اس سے. وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب میں نے شکایت کی تو رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا اس کا میں ولی ہوں، اس کا علی بھی ولی ہے. پھر اس بعد روایت میں آتا ہے کہ میرے بعد علی تمہارا ولی ہے، لہٰذا اس سے بغض نہ رکھو. ہم سب غدیر خون کا بڑا مارکت لارا واقعہ ہے. استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خلافت کو منتقل کر دیا تھا. اس واقعے میں سیدنا علی کے ثبوت کر کے یہ الفاظ اختیار کیے جس کا میں ولی، اس کا علی ولی، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بات کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے واقعہ جیسے کہ بیان ہو رہا ہے پھر باقی پس منظر کے لحاظ سے اس تعدیق کا محتمل ہے کہ یعنی اللہ کے پیغمبر کو اگر اس طرح کا کوئی اعلان کرنا تھا تو اس کا سب سے اچھا موقع تو وہ تھا جب بھی حجۃ الوداع میں سب لوگ. اچھا جی، اب یہاں پہ غامدی صاحب نے جو پہلا اعتراض کیا وہ یہ کہ رسول اللہ کو مکہ میں اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس طرح سے خلافت کی بات تھی. پہلا اعتراض ان کا ہم نے یہ اسی پہ ہم آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور شاید اسی پہ ہمارا اختتام کریں گے. باقی غدیر کا جو دوسرا حصہ ان کی آگے کی گفتگو اس کا جواب انشاءاللہ ہم پھر اگلی دوسری قسط میں دیں گے. لیکن ابھی جو ان کا پہلا اشکال ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ خود یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، جو ان کے وہ جو ساتھ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، انہوں نے جو واقعہ بیان کیا یہ اصلاً غدیر کے موقع پر رونما نہیں ہوا. وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ وہ خود مدینے میں واپس آئے اور شکایت لگائی، وہاں پہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. اس کا تعلق غدیر سے نہیں ہے. وہ جو روایت آپ خود پڑھ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ صاحب، ان کو چاہیے تھا تھوڑی سی تحقیق کر لیتے. غامدی صاحب کی تو تحقیق تو ماشاءاللہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا جو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو کیا جی وہاں پر بیان کرنا چاہیے تھا. اب ہم چلتے ہیں کہ کیا رسول اللہ جو ہیں، جو انہوں نے مشورہ دیا رسول اللہ کو، یہ ان کا مشورہ کس نوعیت کا ہے؟ ٹھیک، پہلے تو چلتے ہیں کہ مکہ میں اعلان کیوں نہیں کیا. اسی بخاری میں جب ہم جاتے ہیں تو اسی بخاری میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ یہ چیز معلوم ہو. یہ ملاحظہ فرمائیں صحیح بخاری، اس کی 8ویں جلد ہے، مولانا محمد داؤد راز صاحب کی تحقیق کے ساتھ. یہ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ پوری روایت ہے. حضرت عمر آخری حج میں ان کے ساتھ تھے، وہ میرے پاس لوٹ کر آئے. کون عبد الرحمن بن عوف بیان کریں. کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس آیا تھا. اس نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کر لوں گا، کیونکہ واللہ حضرت ابوبکر کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی تھی. اور یہی روایت میں انشاءاللہ آگے اس سے استدلال مزید کروں گا. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ خلافت کا معاملہ شورا کے آپس میں مشورہ کر کے خلیفہ طے کر لو. اور یہاں پر کیا ہے کہ بلا سوچے سمجھے بیعت ہو گئی، اچانک ہو گئی، پھر وہ مکمل ہو گئی. اس پر حضرت عمر بہت غصہ ہوئے اور کہا میں انشاءاللہ شام میں، توجہ کیجیے، انشاءاللہ شام میں لوگوں سے خطاب کروں گا اور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا. اب یہاں پر غامدی صاحب کی عقل کو رکھنا ہے اور عبد الرحمن بن عوف کی عقل کو رکھنا ہے. آپ نہیں معلوم آپ دونوں میں سے کس کی عقل اور فہم کو اولویت اور برتری دیتے ہیں، بالخصوص غامدی صاحب کے فہم. اس پر میں نے عرض کیا امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بلے ہر قسم کے لوگ جمع ہیں، اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے، اور مجھے ڈر ہے آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے، لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معنی پھیلانے لگیں گے. اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے. اور ہمارے غامدی صاحب کہتے ہیں رسول اللہ کیوں انتظار کریں، وہ مدینے مکے میں ہی بیان کرتے ہیں جہاں پہ سارے لوگ موجود ہیں. عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کے زمانے میں ان کو مشورہ دے رہے ہیں، یہاں پر اس طرح کا کوئی خطبہ شتبہ آپ نے نہیں دینا، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اور یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہوا ہے، وہ میں آپ کو الگ سے روایات میں دکھاتا ہوں. آگے دیکھیں جناب، وہاں آپ کو خالص دینی، توجہ کریں، اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا مقام ہے. وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے شریف لوگ ملیں گے. یہاں پر وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے شریف، وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے. تو لہٰذا جناب عبد الرحمن بن عوف نے مکہ کو
حج کے موقع پر محفوظ مقام نہیں سمجھا کہ وہ اس کو بیان کریں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کو سیاق، غامدی صاحب کو نا سیاق بہت پسند ہے، تو آج ہم غامدی صاحب کو سیاق سے یہ جواب دیں۔ پہلی چیز ہے کہ سیاق کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، احادیث المختارہ روایت کیا رسول اللہ نے کیسے سیاق بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ الائمہ من قریش، قریش سے ہوں گے، نیک ہوں گے، فجار ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ رسول اللہ بیان کرتے رہے کہ قریش سے ہوں گے، نیک بھی ہو سکتے ہیں، فجار بھی ہو سکتے ہیں۔ اب لوگوں کے لیے انہوں نے کہ اگلی روایت صحیح سنن ترمذی، ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ المجلد الثانی، اس میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر بھی رسول اللہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ اب یہ رسول اللہ آخری اپنے ایک جو حج اور آخری حج کیا ہے کہ یخطب فی حجۃ الوداع، سفر میں کہ انہوں نے خطبہ دیا حج وداع کے موقع پر، اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے لوگو سنو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَ لَهُ وَأَطِيعُوا، سفر اے لوگو سنو۔ اب یہ رسول اللہ کیا ہے لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں، سیاق دیکھیے گا کہ آخری حج میں رسول اللہ کس چیز کی طرف لوگوں کو زیادہ رغبت دینے کہ اگر تمہارے اوپر ایک عبد حبشی جو ہے اس کو تسلط حاصل ہو جائے اور وہ تمہارا امیر بن جائے تو اس کو سننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، مسند احمد ابن حنبل، ٹھیک ہے، مسند احمد ابن حنبل، اس کی الجزء الخامس والاربعون، اس کی جناب 45ویں جلد ہے، مختصر رسالہ کی چاپ ہے، اور یہاں پر کیا حدیث ہے؟ یہاں پر حدیث ہے کہ رسول اللہ وہ کہتے ہیں میں نے سنا، ٹھیک ہے، رسول اللہ جو ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے بعرفات یخطب، اور خطبہ دے رہے تھے عرفات کے مقام پر، اور وہاں پر رسول اللہ کیا بیان فرما رہے تھے کہ لو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب اللہ عز وجل فاسمعوا له واطیعوا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی اگر تمہارے اوپر کوئی عبد حبشی بھی جو ہے وہ آ جائے۔ یہ دو روایتیں جو ہے انہوں نے یہاں پہ بیان کی اور ان کی سندیں کیا ہیں؟ دونوں کی کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، صحیح سنن ابی داؤد، صحیح سنن ابی داؤد کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ المجلد الثالث، اس کی اسی جلد، یہ سیاق اب رسول نے جب یہ بیان کر دیا، اب توجہ کرنی ہے آپ نے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کو وہاں پہ بیان کرنا چاہیے تھا، اب رسول اللہ نے وہاں پر بیان کیا، لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ جب رسول اللہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ لا یزال ھذا الدین عزیزا الی 12 خلیفہ، کہ جب تک 12 خلیفے آئیں گے تب جا کر یہ دین جو ہے وہ ہمیشہ عزیز رہے گا۔ جب یہ رسول نے بیان فرمایا فکبر الناس، توجہ آگے سفر ہم انور باشے، فکبر الناس وزجوا، جب رسول اللہ یہ خطبہ دے رہے تھے لوگوں نے تکبیریں بلند کر دی، شور و غل ہو گیا، ٹھیک ہے، ثم قال کلمۃ خفیفہ، پھر اس کے بعد کوئی وہ کہتے ہیں ہلکا سا میں نے کچھ سنا، اور روایت کی کیا ہے؟ صحیح ہے، سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا، میں نے کس بارے میں؟ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نے والد سے پوچھا کس بارے میں؟ یا اباتی ما قال قال کلھم من قریش، تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران جو ہے وہ چیخو پکار شروع کر دی، آواز لوگوں تک نہیں گئی، تو لہٰذا یہ وہ مسئلہ تھا جو غامدی صاحب کہتے ہیں وہاں پہ کر دیتے تو وہاں پہ کر دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ یہ مسئلہ تھا، رسول نے تو پورا سیاق بیان کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دوبارہ سے مسند ہے احمد ابن حنبل شیب برنود کی تحقیق کے ساتھ، اس کی الجزء الرابع والثلاثون، اس کی 34ویں جلد ہے، مؤسسۃ الرسالہ کی یہ چاپ ہے۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، جابر ابن سمرہ سے کہ رسول نے جو ہے وہ خطبہ دیا عرفات کے مقام پر، اور وہ کہتے ہیں میں نے سنا مینا کے مقام پر بھی خطبہ دیا۔ اچھا، جو الفاظ کیا تھے؟ لن یزال ھذا الامر عزیزا ظاہرا حتی یملک 12 کلھم ثم لغت القوم وتکلموا فلم افہم قولہ بعد کلھم، وہ کہتے ہیں یہ کلھم کے بعد میں نے بات نہیں سنی، لوگوں نے کیا کہا؟ لغت القوم، لوگ جو ہیں وہ جناب شور و غل، رسول اللہ کا احترام نہیں کیا، ان کے خطبے کا احترام نہیں کیا، اور جناب چیمنگوئیاں شروع ہو گئیں رسول اللہ جو بیان فرما رہے تھے۔ اپنے وہ کیا بیان فرما رہے تھے جس سے وہ لوگ سننے کا تحمل نہیں تھا ان کے اندر، وہ شور و غل انہوں نے شروع کر دیا تھا؟ یہ سوال ہے، یہ غامدی صاحب کے جو فالوورز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان کو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ سیاق کو آپ لوگ اہمیت دیتے ہیں، تو یہ تاریخی سیاق غدیر میں جب آپ لوگ غلط قسم کا سیاق لے کر آتے ہیں تو یہ صحیح قسم کا سیاق آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، روایت کیا ہے؟ صحیح سنن ترمذی۔ اب رسول اللہ جب یہاں پہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں، وہاں پر رسول اللہ نے اور کیا بیان فرمایا؟ یہ صحیح سنن ترمذی، محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ المجلد الثالث، اس کی 3 جلد ہے۔ یہاں پر روایت ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، ناصر الدین البانی مکتب المعارف کی یہ چاپ ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا حج کے مقام پر، عرفہ کا دن تھا، اور وہ اپنے ناکہ پر سوار تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اگر تم جو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں ان سے اگر تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، وہ میری اہل بیت ہیں، وہ میری عطرت ہے، ان دو کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے تمسک کرنا ہے کبھی گمراہ نہیں ہو گیا۔ گاندھی صاحب کے فالوور کہتے ہیں وہ بیوی ہیں، بیویوں سے تمسک کرنا تو گمراہ نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے۔ عطرت کا معنی وہ اپنی لغت سے لیتے ہیں بیویاں، تعجب کی بات ہے۔ عطرت کو ہر کہتے ہیں جی لغت کو تو ہم نے دیکھنا ہے، پھر لغت کو جا کر دیکھ لیں عطرت کا معنی کیا ہے، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اپنے ایک اسی حدیث ثقلین کے اس میں عطرت کا معنی بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، تو یہاں تک یہ چیز ہو گئی۔ اب سیاق کو آپ نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ نے پہلے یہ بیان کیا کہ کلی طور پر بیان کیا اگر تمہارے اوپر کسی کو بھی نافذ کر دیا جائے اس کی بات کو سننا ہے، پھر کہا کہ میں 12 خلیفے تمہارے لیے معین کر کے جاؤں گا، یعنی 12 خلیفے ہوں گے، ان سے دین عزیز ہوگا۔ لوگوں نے سنی نہیں بات، غازی صاحب کہتے ہیں وہاں پہ بیان کر دیتے، اور وہاں پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات بھی، یہ بھی ملاحظہ فرمائے مسند احمد بن حنبل شعیب بن نوت کی تحقیق کے ساتھ، اس میں الجزء الخامس والثلاثون اس کی 35ویں جلد ہے، وہاں یہاں پر حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب وہ جو چیزیں پیچھے انسان چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ویسے بھی لوگ خلیفہ کہتے ہیں، جو مابعد یعنی بعد میں آتا ہے، اس کے قائم مقام آتا ہے۔ کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، وہ 2 خلیفے کون ہیں؟ کتاب اللہ و عطرت اہل بیت۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی جب تک یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ثقلین کے الفاظ، اب جو انہوں نے جو صحابہ نے اس سے سمجھا انہوں نے خلیفتین کی بھی تعبیر استعمال کی، چونکہ رسول کے بعد جو چیز آئی وہ جیسے آپ ابو بکر کو خلیفہ کہتے ہیں چونکہ بعد میں آئے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر یہ ایک اصطلاح ہے۔ تو لہٰذا ناظرین یہاں اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بھائی جب آپ غامدی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ وہاں پہ بیان کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں پہ تو بیان نہیں کیا، تو یہ جو چیز تھی اس کا یہاں پر یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد ایک اور نقطہ جو ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہمارے دوسرے بھائی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے جو روایت پڑھی اس کا تعلق میں نے کہا نا کہ اس سے نہیں ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں شکایت کی، آپ کہتے ہیں سیاق دیکھنا پڑے گا، میرے رسول اللہ نے جو خطبہ دیا وہ شکایت کے پس منظر پہ تھا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسے کیوں نہیں ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں مجمع الزوائد منبع البریدہ، یہ بریدہ سے ہے کہ بعث رسول اللہ علی امیر علی یمن امیر المومنین کو بھیجا، خالد ابن ولید کو بھیجا اور کہا کہ جب تم دونوں جمع ہوگا فعلی علی الناس، لوگ علی جو ہیں وہ تم سب کا وہ ہوگا۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں غنائم کا مسئلہ آتا ہے، وَأَخَذَ عَلِيٌّ جَارِيًّا مِنَ الْخُمُسِ، توجہ کرنی ہے، وہ جو بھائی صاحب پڑھ رہے تھے پوری روایت کو انہوں نے صحیح سے بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو سیدھا آپ انہوں نے نتیجہ کر دیا غدیر کے ساتھ، جبکہ غدیر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ توجہ کریں کیا کہتے ہیں جی، وہ ہو گیا فدا خالد ابن ولید بریدہ، جب خالد ابن ولید نے بریدہ کو بلایا اور کہا کہ فخبر النبی، انہوں نے جا کے رسول کو آپ نے خبر دینی ہے، فقدمت، میں مدینہ پہنچا، میں مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مدینہ پہنچا، بھائی غدیر کی بات نہیں، ابھی تو رسول اللہ حج کے لیے روانہ نہیں ہوئے، جب وہ کہتے ہیں میں جب مدینہ پہنچا مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ جو ہیں دیکھا کہ اصحاب رسول اللہ کے وہاں پر کھڑے ہیں، لوگوں نے پوچھا سارا معاملہ اور میں نے جا کے وہ بیان کیا، تو رسول اللہ اس پہ غصے ہوئے کہ ماں بال اقوام ينتقصون علی، کہ علی کی تنقیص کیوں کرتے ہیں۔ بس یہ واقعہ جو بیان کرنے کی اہم جو چیز تھی وہ کیا تھی، واقعہ یہ تھا کہ وہ مدینے میں ہی معاملہ سورٹ آؤٹ ہو گیا، تو لہٰذا اس کو غدیر کے ساتھ آپ کیسے نتھی کر رہے ہیں بھائی، سیاق تھوڑا سا بندہ سوچ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر جا کر کلام کرتا ہے۔ اور اسی میں دیکھیں یہ الفاظ ہیں، یا بریدہ اما علمت ان لعلی اکثر من الجاریہ التی اخذ، کیا تم نہیں جانتے کہ علی کا جو حصہ ہے وہ اس جاریہ سے کئی بہت زیادہ ہے، کہ تم اس کے اوپر جا کر علی سے بغض کر رہے ہو۔ انہ ولیکم بعدی، میرے بعد تمہارا ولی ہے، یہ بعدی کا لفظ نہایت اہم ہے، اس سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، چشم پوشی اختیار کرتے ہیں، غض نظر کرتے ہیں، جبکہ یہ ایسا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی روایت کو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، صحیح سنن ترمذی ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب ہم سفر سے واپس آئیں گے امیر المومنین کی شکایت لگائیں گے، اور یہ سارا معاملہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس روایت کی سند کیا ہے، صحیح ہے۔ کہا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ان علی منی وانا من ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد تم ہر مومن کا ولی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں دوست ہے، یعنی کیا بعدی کی قید جو ہے وہ جیسے میں بتا چکا ہوں علماء نے جو اس سے فہم کیا، اور ایک عقلی چیز بھی ہے، یہیں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور یہ آخری بات کے ساتھ کہ جو عقلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ میرے بعد تمہارا دوست ہے، کیا مطلب ہے، یہ کہتے ہیں کہ علی تمہارا ولی ہے، علی تمہارا دوست ہے، ایسا نہ کرو۔ اب اس کا اطلاق تھا، یہ اطلاق تھا، اس میں قید نہیں تھی، جب ایک میں کہتا ہوں نا یہ تمہارا دوست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پکا دوست ہے، جب مطلق ہوگا نا اس میں کوئی قید نہیں ہوگی تو اس میں کوئی آپ اطلاع نہیں دے سکتے، تو وہ دوستی کا استمرار رہے گا۔ لیکن اگر میں کہہ دیتا ہوں بعدی تو اس کا مطلب ہے کہ ولی کا معنی وہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے بعد تمہارا دوست ہے، لوجک رکھتا ہے آپ کو اس میں، کوئی آپ کے دماغ کو بات لگتی ہے کہ میرے بعد تمہارا دوست ہے، اور آپ اگر اس میں مزید تصرف کرنا چاہیں گے تو آپ لغت کے اوپر ظلم کریں گے اور قرائن کے اوپر ظلم کریں گے، اور اس کو اگر آپ مزید کوئی اپنے اس میں کلو کال نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ سورہ النساء کی ایک آیت ہے، اس آیت کو اگر ہم دیکھا جائے تو وہاں پر کیا بیان
کہا جا رہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے پروردگار کی سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے. توجہ کریں، تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں. رسول کو منصف بنانا ہے اپنے تنازعات میں. آپ غامدی صاحب کے فالوور کے ساتھ میرا تنازع ہو جاتا ہے تو ہم نے منصف کس کو بنانا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول کو منصف بنانا ہے. یہ غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو منصف بنائیں گے. قرآن کی ماننی ہے، غامدی صاحب کی ماننی ہے، اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو. اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ، اگر آپ کہیں کہ یہ آیت تو بس اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے، اسی وقت جب رسول موجود ہے تب آپ نے رسول کو حاکم بنانا ہے اپنے تنازعات میں، ویسے نہیں بنانا، تو یہ آپ قرآن کی آیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ آپ قرآن کی آیت کو کہہ رہے ہیں کہ وہی اس زمانے تک محدود تھی، بس رسول موجود تھے. اب اگر تنازع ہو جاتا ہے تو آپ کو آیت لے کے آنی پڑے گی کہ قرآن مجید نے کہا کہ جب تمہارا تنازع ہو جائے تو تم مجھے درمیان میں لے آنا. وہ لے کر آئیں گے آپ آیت. ہم جب احادیث سے استدلال کرتے ہیں، احادیث میں حدیث ثقلین اور غدیر اور ان سارے معاملات کو حدیث سے لے کے آتے ہیں، غامدی صاحب کہتے ہیں نہیں اس کا فیصلہ قرآن کر رہا ہے. انشاءاللہ اس آیت کے اوپر ہم مزید آگے دوسری قسط میں گفتگو کریں گے، جہاں پر جو انہوں نے شورا سے استدلال کیا اور جہاں پر انہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت سے استدلال کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کی آیت سے استدلال کیا. انشاءاللہ دوسرے حصے میں غامدی صاحب کے مزید اعتراضات کا نہایت تفصیل سے جواب دیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.